बैक है। बिला शुबा अमेरिका ईरान जंग के बाद से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ ईरान की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है, लेकिन इस ताकत की ईरान की जानिब से मुसलसल नाकाबंदी ने सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या ईरान होर्मुज़ को हथियार बनाकर कोई स्ट्रेटेजिक गलती तो नहीं कर रहा, अपने पत्ते कहीं ओवर प्ले तो नहीं कर रहा, क्योंकि ऑयल सप्लाई रोकने की धमकी सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स को नहीं हिलाती बल्कि इस अमल से पूरी दुनिया को ऑल्टरनेट यानी कि दूसरे रास्ते तलाश करने पर मजबूर भी कर देती है। मुसलसल 6 दिन से जारी जंग में आज अमेरिका ने ईरान में ब्रिजेस और एक हवाई अड्डे को निशाना बनाया, जबकि तेहरान ने जवाब में मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमलों का दावा किया, जिनमें पहली मरतबा शाम में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर भी हमले किए गए। प्रेसिडेंट ट्रंप पहले ही वार्निंग दे चुके थे कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आया तो अमेरिका ईरान के ब्रिजेस और पावर प्लांट समेत अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। इसी तरह ईरानी पासदारा ने इनकलाब खबरदार कर चुके हैं कि अगर हमले जारी रहे तो मिडल ईस्ट के मजीद एनर्जी एक्सपोर्ट रूट्स को भी मुतासिर किया जा सकता है। शायद यही वजह है कि अमेरिका, यूरोप, चाइना, इंडिया और गल्फ स्टेट्स तेजी से पैरेलल यानी मुतवाजी शिपिंग और लैंड रूट्स पर अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट शुरू कर चुके हैं। इसका मकसद ये है कि मुस्तकबिल में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर इन्हिसार कम से कम हो सके। ये रुझान इसी रफ्तार से जारी रहा तो आने वाले कुछ ही बरसों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत कम हो जाएगी, जो आज भी दुनिया का सबसे अहम एनर्जी चोक पॉइंट है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक जंग से पहले रोजाना तकरीबन 20 बैरल ऑयल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुजरता था, जो दुनिया की तकरीबन 25% सीबोर्न ऑयल ट्रेड के बराबर है। इसके अलावा ग्लोबल एनर्जी ट्रेड का तकरीबन 20% भी इसी रास्ते से गुजरता था। चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया और पाकिस्तान जैसे बड़े ममालिक अब इंपोर्ट्स की एनर्जी ज़रूरियात बड़ी हद तक इसी समंदरी रास्ते से लेते हैं और ये इससे वाबस्ता हैं। लेकिन हालिया अमेरिका ईरान जंग ने एक नई हकीकत को जन्म दिया है। दुनिया की बड़ी ताकतें अब सिर्फ एक समंदरी रास्ते पर इन्हिसार के लिए तैयार नहीं, यानी कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पे अपने इन्हिसार को कम से कम करने। इस क्राइसिस ने ऑल्टरनेट ट्रेड और एनर्जी रूट्स पर इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ाई है। सऊदी अरब अपनी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन की गुंजाइश बढ़ाने पर पहले ही गौर कर रहा है और इस सिलसिले में प्लान तैयार हैं, ताकि इसकी मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा तेल रेड सी के रास्ते एक्सपोर्ट किया जा सके और होर्मुज़ पे इन्हिसार कम हो। ये भी खबरें हैं कि मुस्तकबिल में दीगर गल्फ स्टेट्स को भी इसी नेटवर्क से जोड़ने पर गौर किया जा रहा है। उधर यूएई पहले ही अबू धाबी फुजायरा पाइपलाइन के जरिए अपने ऑयल का एक बड़ा हिस्सा होर्मुज़ से गुजरे बगैर एक्सपोर्ट्स कर रहा है, जबकि इस पाइपलाइन की कैपेसिटी भी मज़ीद बढ़ाई जा रही है। डीपी वर्ल्ड मुत्तहिदा अरब इमारात की ईस्ट कोस्ट पर नई बंदरगाह बना रहा है और कंटेनर टर्मिनल कायम करने का मंसूबा कर रहा है, ताकि दुबई का जबल अली पोर्ट पर इन्हिसार कम हो और कमर्शियल वेसल्स के लिए होर्मुज़ का मुतबादिल रास्ता दस्तयाब हो सके। The Strait of Hormuz is closed, and it is the reason when countries are now thinking not only what kind of measures they can take today, but how are they going to develop their energy strategies for tomorrow. It is noteworthy that the Saudi Arabia is making heroic efforts, as well as the United Arab Emirates, through bypassing the Strait of Hormuz to bring the other coasts of the region. Now, the most advanced ones are the Emirates is expanding their pipeline, and the Saudi Arabia is expanding their pipelines to east-west pipelines. इसके साथ ही इंडिया हो, मिडल ईस्ट हो, यूरोप, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की अहमियत बढ़ती जा रही है, जिसका मकसद पोर्ट्स, रेल नेटवर्क और जदीद लॉजिस्टिक्स के जरिए ऐसे ऑल्टरनेट ट्रेड रूट्स बनाना है जो मुस्तकबिल में होर्मुज़ जैसे हसास समुद्री रास्तों पर इन्हिसार कम कर सके। इस चेंज के आसार भी नजर आना शुरू हो गए हैं। रॉयटर्स कहता है कि हालिया दिनों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद में बहुत कमी आई है। कई शिपिंग कंपनीज इस रास्ते से गुरेज कर रही हैं। दूसरी जानिब इस जंग का दायरा मजीद फैलने के खदशात मौजूद हैं। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने यमन के हूती ग्रुप्स के भी तैयार रहने की हिदायत की है, ताकि अगर अमेरिका ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजीद हमले करेगा तो बाबुल मंदब और रेड सी के अहम तिजारती रास्तों को निशाना बनाया जा सके। ऐसा हुआ तो सिर्फ होर्मुज़ ही नहीं बल्कि दुनिया का एक और अहम ट्रेड रूट भी खतरे में पड़ सकता है। हकीकत यह है कि जंगें सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड और इकॉनमी का नक्शा बदल देती हैं। अगर ईरान बार बार होर्मुज़ को बतौर हथियार इस्तेमाल करता रहा, इसकी नाकाबंदी बार बार करता रहा, तो शायद वो शॉर्ट टर्म में प्रेशर तो पैदा कर देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही स्ट्रेटजी दुनिया को
آلٹرنیٹ روٹس پر منتقل کرنے پہ مجبور کر رہی ہے، اور یہ بہت جلد، بہت دیر نہیں ہوگی، چند سالوں میں ہو جائے گا۔ اس موضوع پہ مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں عمار ایش خان صاحب، ایکسپرٹس ہیں انرجی ایشوز کے۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ اس وقت بڑا امپورٹنٹ چوک پوائنٹ ہے، اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کر کے ایران جو ہے پوری دنیا میں ایک آئل کے حوالے سے کرائسس ضرور ٹریگر کر دیتا ہے، لیکن جس رفتار سے جو آئل پاورز ہیں، جو دوسرے دنیا ہے، بلکہ وہ جو پیرلل روٹس، آلٹرنیٹ راستے، طریقے اس پہ کام کر رہی ہیں، تو لگ نہیں رہا کہ یہ کئی سال تک جو ہے یہ اسٹریٹ آف ہارموز کی پوزیشن رہے گی۔ ہو سکتا ہے اگلے 3-4 سال میں اس پر ڈیپینڈنس جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جائے۔ نہیں جی، یہ بیسیکلی راستہ کھل جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ اس کو 3-4 سال تک یہ کھینچ سکیں۔ ان کو بھی پتا ہے کہ اگر اس کی ڈیپینڈنس کم ہو گئی، پائپ لائن جو ریلیونٹ ہیں وہ بن گئی، تو یہ ان کی ریلیونس خود کم ہو جائے گی، اور ایران کا اپنا تیل بھی یہاں سے نکلتا ہے، اس کی بھی مسئلہ ہوگا، شپس ہو گئی، بہت ساری چیزیں ہو گئی، تو پرماننٹلی یا پرپیچولی اس جگہ کو بند نہیں کر سکتے۔ اٹ کین بی یوز ایز اے نیگوشیٹنگ ٹول، بٹ ایسا نہیں ہے کہ اس کو لانگ ٹرم بیسس پہ اس کو کسی بھی طرح بند کر دیں۔ مگر یہ خیال یہ ہے نا کہ آپ اگر ایرانینز بہت ہی انٹیلیجنٹلی، بہت ہی کیلیبریٹڈ طریقے سے اس جو اسٹریٹ ہے اس کو جو ہے وہ استعمال کرے، اس کو کہ اس کو بند کرے یا اس پہ بلاکیٹ کرے، تو وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ لانگ ٹرم اس کو استعمال کرنا، جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں اس حوالے سے ریجنل جو اسٹیٹس ہیں، جو آئل پاورز ہیں، آئل اسٹیٹس ہیں، وہ سب جو ہیں وہ دوسری راستوں پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں، تاکہ یہ کہ اس والی صورتحال میں آنے والے سالوں میں یہ والی سچویشن ریپیٹ نہ ہو سکے۔ تو ایران کو بھی بڑا خیال کرنا ہوگا نا کہ کس حد تک اس کو وہ استعمال کرے۔ بالکل جی، یہی ساری بات ہے کہ ایز اے نیگوشیٹنگ ٹول یا ٹیکٹیکل ٹول یہ کب تک استعمال کر سکیں، کیونکہ آپ دیکھیں نا اس کی وجہ سے الیکٹریفیکیشن بہت تیزی سے ویسے ہی ہو رہی ہے، اور آئل کی ڈیمانڈ آہستہ آہستہ کر کے فلیٹن ہو کے اس کو کم ہی ہونی ہے، تو مطلب جتنا زمین میں آئل ہے وہ جب تک جلدی نکال سکتے ہیں اتنا بہتر ہے۔ 5, 7, 8, 10 سال میں ایونچولی آہستہ آہستہ کر کے اس کی ویلیو جو ہے وہ نیچے ہی آنی ہے، تو ایران کے پاس بھی زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ اس ریسورس کو ایکسپلائٹ کرنے کا۔ تو میرا مقصد یہی ہے، اور جو باقی جو اگر آپ لانگ ٹرم انرجی فلو کے حساب سے دیکھیں تو یہ ایز اے نیگوشیٹنگ ٹول ضرور استعمال کر سکتے ہیں، مگر اگر انہوں نے 1-2 سال کے لیے بھی اگر یہ بند کر دیا تو پائپ لائنز اس وقت تک ڈیولپ ہو جائیں گی، آلٹرنیٹ چینلز، آلٹرنیٹ روٹس آلریڈی اس وقت تک ڈیولپ ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ایران کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کسی بھی طرح اس کو ایک بارگیننگ چپ کے لیے استعمال کرنا۔ اچھا، اسی وجہ سے کہ جب انہوں نے اسٹریٹ کو بند کیا، اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کیا، تو اس کے اوپر اب ایک بار پھر امریکن نیول بلاکیڈ آ چکا ہے اراؤنڈ ایران۔ وہ کتنا جو صورتحال ہے ایران کی اکانومی کے لیے، ایران کی آئل موومنٹ کے لیے کتنی وہ مشکل ہو سکتی ہے ایران کے لیے، اور ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ تو بالکل اس سے مشکل ہو رہی ہے، اسی لیے ان کے جو اپنی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی رکے ہوئے ہوں گے، اور ان کو اپنا جو ہے وہ نقصان ہونا شروع ہوگا، تو وہ اگین یہ کافی لمبا یہ نہیں چلا سکتے۔ ایونچولی دے ہیو ٹو کم ٹو دا ٹیبل، اینڈ دے ور آلریڈی آن دا ٹیبل، نیگوسیشن ہو گئی تھی، سب ہو گئی تھی۔ ایکسٹرا کیا نکالنا چاہ رہے ہیں یہ اس کیلکولس کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر یہ ہے کہ نہ لانگ ٹرم ایران یہ سہ سکتا ہے، نہ لانگ ٹرم یہ ریجن سہ سکتا ہے۔ اگر لانگ ٹرم انہوں نے بلاکیٹ کر دیا تو ایونچولی آلٹرنیٹ سپلائی ڈیولپ ہو جائے گی، اس میں ایران کا ہی نقصان ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ دنیا جو ہے گلوبلی آپ 2-3 سال کے لیے زیادہ پرائس پہ آئل استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ جتنی زیادہ قیمت ہوگی آئل کی اتنا زیادہ انسینٹیو ہوگا کہ وہ اسینشلی اس چیز کو جو ہے وہ آلٹرنیٹ روٹس ڈیولپ کریں، کیونکہ اگر لیٹس سے کہ بیرل جو ہے، ایک بیرل تیل کا 150 پہ، 125 پہ، 100 پہ بھی اگر چلا جاتا ہے تو انسینٹیو ہے کہ جی آپ پائپ لائن ڈیولپ کریں اور $100 کا تیل آپ اس کو موو کرنا شروع کر دیں۔ تو ایران کے فیور میں یہ بھی نہیں ہے، ایک سویٹ اسپاٹ ہوتا ہے پرائزنگ کا $65 سے لے کے سمجھیں $85-90 تک، اس میں رہتی ہے تو مارکیٹس بیلنس رہتی ہیں، ذرا سے بھی اوپر یا نیچے ہوئی تو مارکیٹس کا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا، اور سب سے زیادہ نقصان اس میں ایران کا ہی ہوگا۔ اور یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ یہ آلریڈی پہلے یہ خیال تھا، ایک فیئر تھا، کچھ ایکسپرٹس کہتے تھے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کیا جائے گا تو بہت بڑا آئل کا کرائسس ہو جائے گا، اٹ کین گو 200، اور ویسے بھی خیر 120 تک تو گیا وار کے بعد بھی، لیکن اوور آل جو دیکھا گیا ہے کہ اسٹریٹ کے بند ہونے کے باوجود آئل پرائسز رینج باؤنڈ رہی ہیں، کوئی بہت بڑا اسکیئر یا بہت بڑا کرائسس کریٹ نہیں ہوا ہے، اس کے باوجود کہ ایران نے پوری قوت سے اسٹریٹ آف ہارموز کو بند بھی کیا کئی بار۔
بالکل جی دیکھیں سیدھا اس میں مثال یہ ہے کہ جو الیکٹریفیکیشن گاڑیوں کی ہوئی ہے انکریمنٹل ڈیمانڈ آئل کی کم ہی ہو رہی ہے بڑھ نہیں رہی ہے. چائنا جو کہ سب سے بڑا بائر تھا اور آئل زیادہ تر استعمال ہوتا ہے آٹوموٹیو میں یا کیمیکلز والی سائڈ پہ. آٹوموٹیو والی سائڈ پہ تو اس کی ڈیمانڈ جنرلی کم ہی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اتنا اس پہ افیکٹ نہیں آ رہا. اور پرائزنگ کا جو ہوتا ہے نا سب سے پہلے پمپ پہ پرائز پاس آن ہوتی ہے کیمیکل یا کسی اور چیز پہ نہیں ہوتی ان میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کیونکہ پمپ پہ پاس آن نہیں ہو رہی. اب جو ہے جو بائر ہیں ان کے پاس ٹائم ہے انوینٹری کو مینج کرنے کا. سب کو پتا ہے اب اس دفعہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا بلاکیڈ ہوا ابھی تو قیمت بہت کوئی زیادہ تیزی سے نہیں بڑھی کیونکہ مارکیٹ کی ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ ایونچولی یہ چیز آگے کھل جائے گی یہ فلوز جو ہیں وہ چلنا شروع ہو جائیں گے. تو مارکیٹ از اینٹیسپیٹنگ کہ یہ کرائسس جلد ختم ہو جائے گا.